لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے، ذہن میں کیا ہے کہ بھائی ثواب ملے گا. ایک تو ہے نا خالص اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے. ثواب جو ہے وہ سارے کا سارا رکھ دیا روز آخرت کے لیے. ریچولز کی ادائیگی ہو رہی ہے کہ وہاں جاؤں گا تو میرے اعمال نامہ جو ہے میرے سامنے لایا جائے گا، دیکھتے ہیں کہ کون سا بھاری ہے اور کون سا ہلکا ہے. دنیا جو ہے نا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، آپ کے اعمال دوسروں کو کیا فائدہ یا نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ 3 چیزیں آپ نے اس میں ذکر کیا تھا. بعمل زندگی، مخلوق خدا سے محبت. وہ مخلوق خدا سے محبت کتنے لوگوں میں نظر آتی ہے وہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کہ اپنے حقوق کی بجائے فرائض کی بجاوری. اگر فرائض پہ سب کی توجہ ہو جائے تو یہ دنیا تو پھر جنت کا نقشہ نہ پیش کرنے لگ جائے. ثواب عمل کا نتیجہ، جی ثواب جسے کہا جاتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ عمل صالح سے حاصل ثواب ہے. الصوب الکفار، قرآن فرماتا ہے کہ جو کفر کرتا ہے اس کے کفر کا اس کو ثواب ملے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بدلہ. اللہ کریم کو پسند ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے مزدوری دو. تو جس نے مجاہدہ اختیار کیا اللہ کی رضا کے لیے اس کا بقایا کیا سارا آخرت میں ہوگا. پھر آپ احادیث شریف میں دیکھتے ہیں کہ ایک نماز آپ نے ادا کی وہ دوسری نماز تک آپ کی حفاظت کا سبب ہوتی ہے. آپ نے جمعۃ المبارک ادا کیا اسے شرف قبولیت نصیب ہو اگلے جمعے تک آپ کی حفاظت کرتا ہے. تو جو صالح قدم یا صالح عمل ہے وہ آپ کی وہ اصلاح بھی کرتا ہے کہ آپ مزید صالح امور جو ہیں ان کی سر انجام دہی میں جاتے ہیں. پھر جو آپ نے معاشرے کی بات کی سعدیہ بی بی، آپ یہ پھول پڑے ہیں یہاں ٹیبل پر، آپ پھول رکھتے ہیں تو صرف نظر نہیں آتے، اس کی مہک فضا میں آپ کو احساس دیتی ہے. تو ہمارے اعمال کا اثر دنیا پر کیوں نہیں آئے گا؟ قرآن فرماتا ہے کہ خشکی و تری پر جو فساد پیدا ہوتا ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. صرف بات آخرت تک نہیں ہے، یہاں سے اس کی ابتدا ہو جاتی ہے. آپ جیسا عمل کرتے ہیں اس کا اثر صرف ذات نہیں، صرف آخرت کا اجر نہیں، یہیں پر اس کی وہ اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، پورے معاشرے میں اس کا ریفلیکشن اثرات پیدا ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہم سارے اس معاشرے کے ایک اکائبی ہیں. آپ ایز اے نیشن لیں، آپ ایز اے ہیومن بینگ لیں، ایز اے مسلم لیں، آپ کسی پہلو سے بھی لے لیں. تو جب ہم اس سارے معاشرے میں رہ رہے ہیں کتنی آوازیں ہم سن رہے ہیں، یہ خرابی، یہ خرابی، فلاں جو ہے اس کا یہ نقص ہے، فلاں نے یہ غلطی کی، یہ سارا ہمیں سن رہا ہے اور شور ہے اس کا. لیکن اسی معاشرے میں جب آپ اپنے حقوق کی آواز بلند کرتے ہیں تو وہ جو حق ہے وہ کسی کا فرض بھی تو ہوگا. بالکل. کبھی آپ نے سنا کہ ہم نے اپنے فرائض کی بات کی؟ اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا. دنیا کا سارا نظام حقوق کی بات کرتا ہے، اسلام وہ نظام حیات ہے جو آپ کو فرض کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے. اسی لیے آپ نے کہا کہ حقوق کی بجائے فرائض کی بجاوری کی طرف جب آپ فرائض ادا کرتے ہیں تو وہ کسی کا حق ہوگا. بالکل. اس کا حق اس کو ملے گا.